بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کلہم من وغم شیئن جلی بے علی صلوات بلند مل کے صلوات سارے میرے لیے نہیں آندہ بابا تو ساتھ میں کو رکھ لے صلوات پڑھو ساتھ میں مالک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری مالک آپ سب کی حاجات پوری فرمائیں عزت والا دربار ہے کوئی خالی نہ جائے وعدہ ایک میں آپ سے بھی کر چکا ہوں وعدہ میں ایک اور بھی کر چکا ہوں اگر آپ کے پاس ایک دن اور ہو تو میں آج ایک وعدہ پورا کر کے صرف ایک دن کل میں سنا دوں گا وعدہ میں سرکار جی ذوالقرنین بھائی کیا کہا آپ نے دونوں یہ آج پورے کر دیں ٹھیک ہے بالکل جس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے اس بادشاہ نے ایک اعلان کیا ہے حیدریم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی ولی ہستم چلو سارے شعر پڑھ دیتا ہوں وہ بادشاہ کہتا ہے جامع مہر علی کے در دستم بولو آپ پھر جامع مہر علی کے در دستم خوردہ جام مستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی ولی یہ وہ سلطان ہے جس نے ایک دن کے ماتم کے بدلے ایک سال کی روٹی دینی ہوتی ماتم کے بدلے ایک سال کا لنگر ملتا ہے فقیروں کو یہ وہ سخی ہے جس نے چوتھے آسمان پہ معراج کی رات ایک شہباز کی صورت میں اپنے نانا محمد سے ملاقات کی میں پڑھ رہا ہوں میں یہ کیسے پڑھ رہا ہے میں حوالہ دوں گا یہ وہ سخی ہے جس نے شب معراج چوتھے آسمان پہ بیٹے بیٹھنے والی بات کرو نا شب معراج چوتھے آسمان پہ اپنے نانا محمد سے ملاقات کی ہے اس سخی کے بابا کا نام ہے سرکار حضرت ابراہیم مجاب کچھ لوگ انہیں ابراہیم جوابی بھی کہتے ہیں جوابی یا مجاب کیوں کہتے ہیں یہ سرکار ابراہیم مجاب وہ بادشاہ ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ سخی حسین کی قبر پہ گئے قبر سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے حسین کو دادا کہہ کے سلام کیا السلام علیکہ یا جدی دادا میرا سلام دوستوں نے کہا سلام ایسے کر رہا ہے جیسے حسین جواب دے گا اس نے کہا اگر آج حسین نے جواب نہ دیا سمجھو مجھے جواب ہو گیا بولے نا مہربانی کریں آپ تو بندے بول سکتے ہیں
بسم اللہ کریں، آ جاؤ۔ اگر آج حسین نے مجھے جواب نہ دیا، سمجھنا مجھے جواب ہو گیا، اب سمجھنا مجھے جواب ہو گیا۔ ابھی جدی کا لفظ ختم نہیں ہوا تھا، قبر حسین سے جواب آیا، علیک السلام یا بنیا، بیٹے میرا سلام۔ سرکار ابراہیم مجاب یعنی قلندر بادشاہ کے بابا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں سے بار بار یہ کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، میں مجرد رہوں گا، میں تنہا رہوں گا، میں غیر شادی شدہ رہوں گا، میں کنوارا رہوں گا۔ 7 راتیں حسین کی قبر پہ گزاری، 8ویں صبح ہوئی، دوستوں سے کہا جلدی کرو مجھے واپس مروند جانا ہے، جلدی کرو مجھے واپس مروند جانا ہے، مروند پہنچ کے شادی کرنی ہے، مروند پہنچ کے شادی کرنی ہے۔ دوستوں نے کہا آپ نے ساری زندگی کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، کنوارا رہوں گا، مجرد رہوں گا، غیر شادی شدہ رہوں گا، اب آپ کہتے جلدی کرو مجھے مروند جانا ہے، وہاں جا کے شادی کرنی ہے۔ آخر کیوں؟ فرمایا میری مجبوری ہے، 7 راتیں قبر حسین پہ گزار چکا ہوں، 8ویں صبح میں سویا ہوا تھا، اچانک میں نے خواب میں ایک باز کو اڑتے دیکھا ہے، اس باز نے میرا نام لے کے مجھے کہا بابا گھر جاؤ شادی کرو، میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا بابا بابا گھر جاؤ شادی کرو، میں بولو دنیا میں آنا چاہتا ہوں۔ سرکار ابراہیم مجاب مروند واپس آئے، ابھی مروند پہنچے ہی تھے، سلطان مروند نے اپنا ایک پیغام پر بھیجا، سرکار سے کہو میں ملنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اسے کہا مجھے کوئی کام نہیں، جسے کام ہے وہ میرے در پہ چل کے آئے۔ سلطنت بیٹا بیٹھنے والی بات کر، سلطنت فقیری کے در پہ چل کے آ گئی، سلطنت فقیری کے در پہ چل کے آ گئی، امیری فقر کے دروازے پہ چل کے آ گئی۔ سلطان مروند نے آگے کہا قبلہ میرا دل ہے آپ میری بیٹی سے شادی کرے۔ فرمایا صرف تیرا دل نہیں، ہر دور کے بادشاہ کا یہی دل تھا، صرف تیرا سوچتے رہنا تیرا صرف تیرا دل نہیں، ہر دور کے سلطان کا یہی دل تھا کہ اس دور کی فقیری اس سے عقد کرے، اس کی بیٹی سے رشتہ کرے۔ بیٹیاں کئی لوگوں نے کہا ہے، ہر دور کے بادشاہ کا یہی دل تھا، ہر دور کے بادشاہ کا یہی دل تھا۔ بہرحال میں کل جواب دوں گا، بیٹے بیٹھ جانا، میں کل جواب دوں گا، میں کل جواب دوں گا، مجھے دیکھ میں کل جواب دوں گا۔ سرکار نے جب کہا میں کل جواب دوں گا، سلطان مروند واپس چلا گیا۔ ایک نوکر اٹھا، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا شادی جب آپ نے کرنی ہے آج بھی جواب دینا، کل بھی جواب دینا۔ اتنا بڑا سلطان دروازے پہ آیا ہوا تھا، اسے خالی کیوں لوٹا دیا؟ فرمایا مجبوری ہے، آج رات میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا کیا اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل۔ اب کلندر دے نوکر، اور نوکر کلندر دے۔ میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا کیا اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے۔ یہ ہے سخی جس نے اپنے بابا کو خود بھیجا ہے کربلا، یہ ہے سخی جس نے پورے سندھ کو زلزال بنا دیا ہے، یہ ہے سخی جس نے گھر کی چھت نہیں ضمیر کی چھت پہ علم لگائے ہیں، یہ ہے سخی جس نے گھر کی چھت نہیں ضمیر کی چھت پہ علم لگائے ہیں، یہ ہے سخی جو اغواس کا سلطان ہے، جو ابدالین کا بادشاہ ہے، زمانہ جس کے دروازے پہ جھکتا ہے۔ اور وہ سخی اعلان کیا کر رہا ہے؟ حیدریم کلندرم مستم، حیدریم بلکہ کہتے ہیں جام مہر علی کے دردستم، بعد از جام خردام مستم، کمرندل کلندری بستم، از دل پاک حیدری ہستم، حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ اپنے اتنے منصب کے نوا کے کلندر کہتا ہے یہ سارے منصب مجھے اس لیے ملے کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ مولوی کو سمجھ نہیں آئی جو اتنے بڑے منصب پہ پہنچ گیا، جسے زمانہ کلندر مان کے اس کے در پہ جھکا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ اور مولوی جو کلندر بن گیا وہ بھی گلی تک پہنچا، علی تک نہیں۔
यजीद तो टुकरा के देख ले, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में, अब्बास का अलम है कलंदर के हाथ में। बोलो 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 सही लाल कलंदर। हर एक शख्स परेशान नजर आता है, आलमे ख्वाब में ही जान नजर आता है। जब भी देखा फिरात की जानिब मैंने, उसमें बिखरा हुआ तूफान नजर आता है। आज भी दाढ़ियों की ओर में वो कूफे का शैतान नजर आता है। दाढ़ियां नहीं, तू मौज कराती है। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यस्तानम। तर्जमा तो आता है ना तुम्हें? कर दूं? सखी फरमाते हैं हाथों में मुर्तजा की विलायत का जाम है। सखी फरमाते हैं हाथों में मुर्तजा की विलायत का जाम है, मस्ती सी छा गई है उसी मय का काम है, बस में कलंदरी की मुकद्दस ज़माम है, दिल धड़कनों समेत अली का गुलाम। बोलो बोलो पिछले बोलो मेरे साथ, हैदरी सखी मैंने पढ़ दिया है, ये बार बार कह रहे हैं कल इसने चले जाना है, फिर डॉक्टर सजाद साहब कल बात करेंगे, मैं इसका भी हुक्म पूरा कर दूं। ये बार बार मुझे कह रहा है आज ये चला जाएगा, सुबह ये चला जाएगा। दिल धड़कनों समेत अली का गुलाम है, बंदा अली वली का पैयों में अलस्त हूँ, सुन लो मैं हैदरी हूँ कलंदर हूँ मस्त। हैदरी सुन लो मैं हैदरी हूँ कलंदर हूँ मस्त हूँ। अच्छा ये तो वो सखी है जिसे सारी दुनिया जानती है। मेरे अहले सुन्नत दोस्तों में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार। बात छेड़ी गई है, इजाजत दो तो मैं उनका भी एक शेर पढ़ लूं। किताब का नाम है लिसानुल गैब, सफ़ा नंबर है 13 से 15 तक सफ़े पे हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का कलाम छपा हुआ है। लखनऊ से छपी है ये किताब, दाता दरबार से आपको मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मारूफ जगह तो अब लाहौर में आपके लिए क्या है, वहाँ से आपको ये किताब मिल जाएगी। उस किताब में शिया राइटर नहीं है, सुन्नी शायर हैं, सूफ़ी शायर हैं, मार्फत और इरफान पे बड़ा काम किया इन्होंने। इनका दीवान भी दरबार और बाजार में मौजूद है, पाकिस्तान में मिलता नहीं मिलता पता नहीं, लखनऊ में इनका दीवान भी मौजूद है। ये फरमाते हैं जमा गश्ते खल्क बहरे कत्ल माह अज बराए हुब्बे आले मुर्तज़ा बुग़्ज़ हैदर हर के दर दिल कर्द जा बेशकीदा नंबरा मादर खता। शिया राइटर नहीं, शिया किताब नहीं, छपी लखनऊ से है। राइटर मैं बता रहा हूँ हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार हैं, उनका कलाम है, उनके दीवान से लिया गया है। किताब का नाम लिसानुल गैब है, सफ़ा नंबर 13 है, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। एक शिया शायर नहीं, एक सुन्नी शायर कहता है ज़माना मुझसे अदावत पे तुल गया मैंने, ज़माना मुझसे अदावत पे तुल गया मैंने, अली के इश्क की जिलबाब को लपेटा है। मैं नहीं कह रहा, ये सुन्नी शायर कहता है अली का बुग़्ज़ हो जिस आदमी के सीने में बिला शुबा वो गुनहगार माँ का बेटा है। ये शिया नहीं है, ये शिया नहीं है। बोलो यार जो पीछे बैठे हो तुम भी तो मजलिस का हिस्सा हो। थक तो नहीं गई तबीयत? जी सर। नारा नहीं से दोबारा आला मैं तो फिर अली का बुग़्ज़ हो जिस आदमी के सीने में बिला शुबा वो गुनहगार माँ का बेटा है। मैं परेशान हो क्यों वेखते पे हो?
یہی بات نبی نے بھی کی ہے. کتنی کتابیں مانگتے ہو کہ اشرا گزرنے دو, جب تمہارا دل کرے ٹائم بنا لو. یہی بات نبی نے بھی کی. میرے ساتھ وقت بنا لو, میں کثر بطول کتابیں لے آتا ہوں. فرمایا آرزو حب علی علی اولادکم, علی کی محبت اپنے بچوں کے سامنے پیش کرو. اگر تمہارے بچے علی کو مان لیں تو ٹھیک, اگر نہ مانے بچوں کو مارو, پیٹو, قتل کر دو. نہ فَاسْأَلُوا أُمَّهُمْ. محمد کی حدیث پڑھ رہا ہوں یار, ناراض ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو. فَاسْأَلُوا أُمَّهُمْ, میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا, نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں. فَاسْأَلُوا أُمَّهُمْ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ بِهِ. بچوں سے کچھ نہیں کہنا, بچوں کی ماں سے پوچھنا یہ بچے کہاں سے آ گئے. شیخ فرید الدین عطار کا کلام میں تمہیں سنا چکا ہوں. بہت بڑا نام ہے اہل سنت دوستوں کی دنیا کا, حضرت احمد جام. پریشان تو نہیں کر رہا, بہت بڑا نام ہے اہل سنت دوستوں کی دنیا کا, حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ. بسم اللہ. حضرت احمد جام, دیر سے آئے آپ, چلے. حضرت احمد جام وہ فرماتے میں ہر سال کچھ مولویوں کے ساتھ حج پہ جاتا تھا. ایک سال میرا دل من گیا مولوی حج پہ جائیں, میں نجف جاتا ہوں. ایک سال میری طبیعت بن گئی, بسم اللہ, میرا دل بن گیا مولوی حج پہ جائیں, میں نجف جاتا ہوں. کتاب کا نام دیوان احمد جام, صفحہ نمبر 136, نیول کشور انڈیا کی چھپی کتاب ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں. بار بار حوالہ جان بوجھ کے دے رہا ہوں چونکہ سنی دوستوں کا کلام پڑھ رہا ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی اہل سنت دوست آئے ہوں تو وہ حوالے لکھتے جائیں. کتاب کا نام دیوان احمد جام, صفحہ نمبر 136, نیول کشور لکھنؤ سے چھپی یہ کتاب ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں میں نجف چلا گیا, مولوی حج پہ چلے گئے, میں نجف سے آ گیا, مولوی حج سے آ گئے, مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو گئے نہیں صفا و مروہ کے درمیان, تو دوڑا ہی نہیں. اوہ اس مرتبہ کیا رش تھا, کیا اجتماع تھا, کیا روحانیت تھی, کیا عرفان تھا, کیا معرفت تھی, کیا لطف تھا. تو صفا و مروہ کے درمیان دوڑا ہی نہیں, تو نے زمزم پیا ہی نہیں, کیا لطف تھا. وہ کہتا میں بالکل جب تھک گیا میں نے کہا نور چشم مصطفیٰ را مرحبا و بایت زدن, ساگر وحدت زدست مرتضی و بایت زدن, مروہ و زمزم صفا و دارت زخاو کے مرکدش, پس قدم مردان در راہ خدا و بایت زدن. وہ کہتا تنگ آ کے میں نے مولویوں سے کہا توحید کی شراب کا ساقی ہے مرتضی. اس آخری بندے تک سلام ہے میرا, سلام آپ کو, سلام آپ کو. حیدری تھک گیا, میں مولویوں کی باتیں سن کے تھک گیا. میں نے کہا توحید کی شراب کا ساقی ہے مرتضی. توحید کی شراب کا کتنے زیادہ حلالی بیٹھے ہوئے ہو, 5 بندے بولو میں گھر تک راضی. توحید کی شراب کا ساقی ہے مرتضی. چشم رسول میں بھی علی نے بہار کی. وہ کہتا مولویوں میری جان چھوڑو, ٹھہرے صفاؤ مروہ و زمزم جو محترم, مٹی پڑی ہے ان پہ علی کے مزار کی. آپ جیو بیٹا. ٹھہرے صفاؤ مروہ و زمزم جو محترم, مٹی پڑی ہے ان پہ علی کے مذاق کی. ایک اور پڑھ میرے سنی دوستوں کا. ایک اور بڑا معتبر نام ہے حضرت جنید بغدادی. وہ فرماتے ہیں نہ یافت وہم و خیرت پھویا کھمول علی. دیوان جنید صفحہ نمبر 26, طبع لکھنؤ. وہ فرماتے ہیں نہ یافت وہم و خیرت پھویا کھمول علی, بے وصف راست نہ ہویت بیان حول علی. ز جوم لطف خدا تا ابد ببد سیراب,
کسی کے نوش کند شربۂ زلال علی. وہ کہتا ہے عقل و خرد کی سوچ سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ. اوکھے شیر بھی تے میں ہی پڑھنے ہیں انہیں جدہ نہ کرو سوکھی گا لوگے تسی فوراں واہ 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 اوکھا شیروں میں کر کے واہ واہ. وہ فرماتے ہیں عقل و خرد کی سوچ سے عقل و خرد کی جاوی صاحب عقل و خرد کی سوچ سے بالا ہے مرتضیٰ اور صاف کے خیال سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ. اور جس نے خدا کے عشق سے سیراب کر دیا خالص شراب کا وہ پیالہ ہے مرتضیٰ. جس نے خدا کے عشق سے سیراب کر دیا خالص شراب کا وہ پیلا ہے مرتضیٰ. بڑا مشہور نام ہے میرے اہل سنت دوستوں کا سید عبد القادر جیلانی. نام تو سنا ہوا ہے تمہارا بولو پھر سنا ہوا ہے نا جی پتہ نہیں 11ویں شریف ہے کہ کیا ہے بہرحال ہے ایسی. سید عبد القادر جیلانی اس نام سے معروف ہے. کتاب کا نام ہے نوائے صوفیہ صفحہ نمبر 37 جس میں سے ان کا کلام لے کے میں ترجمہ سنا رہا ہوں. حضرت عبد القادر جیلانی فرماتا ہے مرتبہ خاک آز آن شد زیاد گرد راہش دود فلک را بباد روح زمین شم زیر نگی محور چرخ آمد اون قطب الدین. فرماتے علی کی گرد راہ کو بھیجتا ہوں آسمانوں پر. بابا ذرا مشکل بات ہے آج ہے اس لیے بندے تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں. پڑھنا میں خطبہ ہی چاہ رہا تھا بس چھیڑ دیا بھائی جان نے. پھر اس عزیز نے کہا میں کل حلال میں چلا جاؤں گا. علی کی گرد راہ کو بھیجتا ہوں آسمانوں پر یہ وہ مٹی ہے جس کو راجدھانی زیب دیتی ہے. انہی کے زیر فرما ہے زمینوں کے سبھی طبقے انہی کو آسمان کی حکمرانی زیب دیتی ہے. کسی جیو سلام تو اڑے بولن سلام تو اڑے بولن انہی کو آسمان کی حکمرانی زیب دیتی ہے. نہج البلاغہ وہ معروف کتاب ہے جس کی اب تک اس دنیا میں 1100 شرحیں آ چکی ہیں. بات سمجھ آئی ہے 1100 شرحیں آ چکی ہیں. دنیا کی کو 55-56 کتابوں میں نہج البلاغہ پہ کام ہو چکا ہے. 55-56 زبانوں میں معذرت کے ساتھ نہج البلاغہ پہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بڑے بڑے رائٹرز نے بڑے بڑے شعراء نے بڑے بڑے ادیباء نے نہج البلاغہ پہ کام کیا ہے. لیکن جب انگریزوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا نا انہوں کا مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اب تیرے سننے نہیں کیا بات. جب انگریز رائٹر نے کام کیا نا نہج البلاغہ پہ اور قرآن پہ بھی اس نے کہا مسلمان دھوکہ دیتا ہے. یہ جو کہتا نا قرآن اللہ کا کلام ہے یہ جو مسلمان کہتا ہے نا قرآن اللہ کا کلام ہے نہج البلاغہ علی کا کلام ہے یہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے. یا دونوں اللہ کے ہیں وہ کہتا ہے یا دونوں اللہ کے ہیں یا دونوں علی کے ہیں. طرز تحریر ایک ہے اسلوب بیان ایک ہے فصاحت و بلاغت ایک ہے بات چیت کا انداز بولو مجھے ایک ہے. یہ پہلی کتاب جو نہج البلاغہ پہ آئی ہے جسے شرح نہج البلاغہ کا نام دیا گیا اس کے رائٹر ہیں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی. اہل سنت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. اہل سنت کی کسی مدرسے میں چلے جاؤ کسی جامعہ میں چلے جاؤ تمہیں ابن ابی الحدید معتزلی کا کلام ملے گا. اس کی کتاب ملے گی اس کی کتاب پہ کیا ہوا کام ملے گا. اس کی کتاب پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اہل سنت کے مدارس میں. تمہیں وہ کتاب ضرور ملے گی جو میں کہہ رہا ہوں ابن ابو الحدید معتزلی جس نے پہلی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی. میں اویس مرشد سے لے کے ابو ذر بخاری مرشد تک سب کی منت کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یہ شعر سمجھ آ جائے تو سارے بولنا. ابن ابی الحدید معتزلی بیٹے توجہ وہ فرماتے ہیں ہا علی بشر کیف بشر ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. وہ فرماتے ہیں مانا علی کو میں نے بشر تو ضرور ہے کیسا بشر ہے جس میں خدا کا ظہور.
شیعہ نہیں، یہ شوکت رضا نہیں پڑھ رہا. چلو میں تو غالی ہوں. سارے بولو گے حیدری. شکریہ. علی مالک، علی رازق، علی جگ، علی رب، علی سب، علی حق، علی بالا بالا سیدہ کلندر. جی سرائکی کا چند شیر اب یہ پڑھنا کل پرسوں پاڑی دینا گا. میں کڑا مالا چڑھنے لگا پاڑی دینا گا. مان حالی کو میں نے بشر تو ضرور بشر تو ضرور ہے. کیسا بشر ہے جس میں خدا کا ضرور. سرمد ایک بہت بڑا نام ہے شیعہ شاعری کا. کتاب کا نام القطرہ من بہار مناقب النبی والاطرا. عربی زبان کی کتاب ہے. القطرہ من بہار مناقب النبی. بڑی شاعری کا آپ بھی نام برائے خشنودی پاک سین سلام اللہ علیہ بلند صلوات. ارے بھیا میں کہاں شاعری کا، میں تو روٹی جو کہو گے حسین بادشاہ ہے. مہربانی کی ہے. سرمد بہت بڑا نام ہے شیعہ ایران کی شاعری کا. کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں القطرہ من بہار مناقب النبی والاطرا. علامہ رضی الدین احمد کی کتاب ہے. اس میں سرمد کا ایک شعر ہے. وہ فرماتے سرمد اگر معاملہ حشر با علیست. یہ شعر سننا نہیں، تم نے اب تک سنا ہے. یہ شعر سمجھنا ہے. اس کے دو حصے ہیں، دونوں سمجھ جاؤ. میرا آج کا قصر بطول کا پڑا ہو گیا. سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من زامنم کے تاب توانی گناہ کون. حوصلہ چاہیے، ڈھیر سارا حوصلہ چاہیے. غلط فہمی میں نہ پڑ جانا، جلدی نہ کرنا، شعر سمجھنا، میری پوری بات فالو کرنا، ورنہ پل صراط پہ بیٹھے ہوئے ہو اس وقت. اس شعر کے ترجمے میں تمہیں پل صراط دکھائی دے گی. پل صراط سنتے ہو نا، جانتے ہو نا کیا ہے پل صراط. سرمد کا شعر پڑھ رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. سرمد کہتا ہے جس دن خدا ہو قہر و غضب پہ تلا ہوا، اس یوم حشر میں بھی علی ہی سپر لگے. بخشش کا معاملہ ہے اگر مرتضیٰ کے ہاتھ، سرمد کسی گناہ سے کاہے کا ڈر لگے. کتنے بندے بولے ہو؟ مرشد کتنے بندوں نے داد دی ہے؟ اب میں دیکھوں گا اگلے شعر پہ کون بولتا ہے. پتہ اب لگنا ہے کس کو سمجھ آئی ہے، کون مجھے سن رہا ہے، کون مجھے سمجھ رہا ہے، کون فالو کر رہا ہے. کہ شوکت کہنے کا چاہتا ہے میسج کیا ہے شوکت کا. سرمد نے یہ شعر آ کے کسی مجتہد کو سنا دیا. رات ہو گئی، اس مجتہد نے خواب میں بادشاہ کی زیارت کی. ممکنات کے امیر سے ملے. فرمایا سرمد کا شعر مجھے بہت پسند آیا. سرمد سے کہو اگر ممکن ہو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے. سرمد کا شعر مجھے بڑا پسند آیا. سرمد سے کہو اگر ممکن ہو تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے. وہ تبدیلی کر دی گئی. صبح سرمد کو بلایا اس مجتہد نے. فرمایا علی بادشاہ ملے تھے. علی بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شعر نہ پڑھو. اس شعر سے علی نے روکا نہیں، منع نہیں کیا. یہ نہیں کہا وہ شعر کاٹ دو. یہ کہا وہ بھی مجھے اچھا لگا ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کر دو. تبدیلی کیا؟ سرمد اگر معاملہ حشر با علیست، شرمز رخ علی کن و کم تر گناہ کن. دل میں بسا ہے مظہر ذات خدا اگر، شیطان کے مزاج سے رشتہ ہی توڑ دے. بخشش کا معاملہ ہے اگر مرتضیٰ کے پاس، پھر تو علی کے شرم سے عصیان چھوڑ دے.
جی ہاں پھر تو علی کے شرم سے جی گاڑی کوئی بار پھنسی ہوئی ہے سوزوکی آلٹو LZF 2931 انصاف کی ہے وہ چلے جائیں LZF سوزوکی آلٹو 2931 نمبر ہے اس گاڑی کا بسم اللہ بیٹھے نا طبیعتیں پریشان تو نہیں ہو گئی اتنے بڑے بڑے نام میں لیتا آ رہا ہوں آپ جی اتنے بڑے بڑے نام لیتا آ رہا ہوں میرے بھائیوں کی فقہ کے 4 ستون ہیں فقہ جعفریہ اثنا عشریہ اس فقہ میں جو پہلا کہتا ہے وہی 12واں کہتا ہے 12 کا انداز ایک ہے 12 کا طریقہ ایک ہے 12 کا سلیقہ ایک ہے 12 کا آئین ایک ہے 12 کا دیا ہوا دین ایک ہے میرے دوستوں کے ہاں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہے جیسا جس کا موڈ بنا ہاں فقہ کوشش کا نام ہے فقہ کا مطلب ہے کوشش کرنا اجتہاد کرنا تلاش کرنا جد و جہد کرنا ٹھیک ہے نا جس نے جیسی جیسی تلاش کی جسے جیسا جیسا سمجھ آیا 4 ستون ہیں میرے بھائیوں کی فقہ کے جس پہ ان کی فقہ کی شریعت کھڑی ہوئی ہے فقہ کی چھت موجود ہے ان 4 ستونوں پہ ان میں سے ایک محترم ترین ستون ہے حضرت امام شافعی ٹھیک ہے میرے بھائیوں کے امام ہیں ٹھیک ہے میرے بھائیوں کے امام ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہاں میرے شاباش میرے بھائیوں کے امام ہیں 2 شعر ان کے بھی دل کر رہا ہے پڑھتا جاؤں اہل سنت دوستوں کی اتنی بڑی کتاب ہے اہل سنت دوستوں کا کوئی مدرسہ کوئی جامعہ کوئی سکول کوئی کالج کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جس کی لائبریری میں یہ کتاب نہ ہو اہل سنت دوستوں کی معروف ترین کتاب ہے سوائے کے مورکہ علامہ ابن حجر مکی کی لکھی کتاب ہے بھائی جی توجہ کیجئے گا علامہ ابن حجر مکی کی لکھی کتاب ہے سوائے کے مورکہ اس میں علامہ نے حضرت امام شافعی کا یہ شعر لکھا ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں شافعی فرماتے ہیں لو ان المرتضی یبدی محلہ لو ان المرتضی یبدی محلہ لکان الخلق ترن سجد اللہ کفافی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ولیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ میری زبان کاٹ کے کتوں کو ڈال دینا میرا حوالہ غلط ہو میرا مصرع غلط ہو میرا ترجمہ غلط ہو میں صبح قیامت تک تمہارا مجرم ہوں جہاں دل کرے گولی مار دینا اگر ٹھیک ہو تو پھر علی کو اتنا مانو جتنا تمہارے رہنما نے مان لیا شافعی فرماتے خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے خود اپنے مراتب کو یا تو چلا جائے یا بول شافعی کہتا ہے خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے پھر بھی اسے لوگوں نے کہا ہے یہ جلی ہے میں نہیں کہنا شافعی کہتا ہے میں موت تلک جا کے بھی یہ جان نہ پایا جس نے مجھے پالا ہے وہ اللہ ہے علی آپ سلامت ہیں آپ کے سننے کے کیا کہہ حق حیدر رب حیدر رب حیدر جگ حیدر علی حیدر علی حق ہے علی رب ہے علی خالق علی مالک علی رازق علی آخر علی ظاہر علی باطن علی حق ہے علی کی معصوم اولاد حق ہے علی کلال کلندر حق ہے سب بولو سخیلان کلندر یہ ٹھیک ہی رہنے دیں خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے بات یہ ہے کہ اب چھیڑ رہے ہیں آپ تو پھر ایک بات اور کر دیتے شافعی کہتا ہے وقوع شک فیہ انہ اللہ
لوگوں کو علی پہ یہ شک ہوا ہے کہ علی اللہ ہے، اور کائنات کا قانون ہے شک کبھی عظمت کے لیے نہیں آتا۔ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا مجھے شک پڑتا ہے وہ نمازی ہے۔ پتہ نہیں میں کی پڑھ گیا کی کرا میں، کبھی میں نے کسی سے نہیں سنا مجھے شک پڑتا ہے یار وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، نہ شک پڑتا ہے وہ ان پڑھ ہے، شک پڑتا ہے وہ بے نماز ہے، شک پڑتا ہے وہ چور ہے، شک پڑتا ہے وہ بد کردار ہے۔ شک برائی کے لیے آتا ہے، شک کمی کے لیے آتا ہے، شک پستی کے لیے آتا ہے۔ یا علی تو کتنا علی ہے، تجھ پہ شک بھی ہوتا ہے تو اللہ ہونے کا۔ سلام تیرے بولنے کو، سلام تیرے بولنے کو۔ ہو گئی میری آج کی مجلس اسی داد پہ، یا علی تو کتنا علی ہے، تجھ پہ شک بھی ہوتا ہے تو اللہ ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ سنی دوستوں کا کلام پڑھا میں نے، کچھ شیعہ احباب کا کلام پڑھا میں نے، جس کلام کے لیے اس جان نے مجھے چھیڑا وہ سن لو۔ نوکری تمام، ایک بادشاہ جس کی وجہ سے ہم ملتان والے سردیوں گرمیوں میں گرمی میں رہتے ہیں۔ ساڑھے پاس آج بھی گرمی ہے، کوئی ازائیاں نکلی ٹھیک ہے نا۔ سردیوں کیوں ایویں نہیں، ایویں نا، سردیوں گرمیوں میں ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے۔ ایک سخی ہے جسے زمانہ شاہ شمس کہتا ہے، ایک سخی ہے جسے زمانہ شاہ شمس کہتا ہے۔ سخی شاہ شمس کی کتاب دیوان شمس، کلیات شمس، یہ دونوں کتابیں، ان دونوں میں یہ کلام موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ استاد نصرت فتح علی خان مرحوم نے اس کلام کو بڑے خوبصورت انداز میں پوری دنیا کو سنایا بھی ہے۔ اس کا کچھ ٹکڑا، اس کے کچھ شعر میں پڑھنے لگا ہوں۔ سخی شمس فرماتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود۔ سخی فرماتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمین بود زماں بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود، ہم آدم و ہم شیش و ہم ادریس و ہم ایوب، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود، ہارون وصایت کے پس موسیٰ عمران، ہارون وصایت کے پس موسیٰ عمران، واللہ علی بود علی بود علی بود، ان کفر نہ باشد سخن کفر میں ان ہست، تا ہست علی باشد و تابود علی بود، عیسیٰ بے وجود آمد و فر سخن گفت، آنت کو فصاحت کے بدو بود علی بود۔ کلیجہ سنبھال، میں نہیں کہہ رہا، شمس کہہ رہا ہے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا۔ کل پڑھ دوں گا سر، کل پڑھ دوں گا۔ سخی فرماتے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا۔ جی میں تو داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، علی تھا علی تھا۔ ہن ارتھی بن جائے کسی دی میں کی کروں، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا،
خالق کی زبان کون بھی نہ بولی تھی علی بچے حیدری آپ جی ہزاروں سال جی حیدری حیدری داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا حد ہو گئی آدم کی جبی میں بھی علی تھا حد ہو گئی آدم کی جبی میں بھی علی تھا انگشت سلیمان کے نگی میں بھی علی تھا یوسف کے حسین نقش حسی میں بھی علی تھا یعقوب کے اللہ پہ یقین میں بھی بھائی جی میں ترجمہ کر رہا ہوں بھائی جی آپ کو دنیا شاعری کے ڈھیر سارے نام یاد ہیں ڈھیر سارے شعر یاد ہیں یوسف کے حسین نقش حسی میں بھی علی تھا یعقوب کے اللہ پہ یقین میں بھی علی تھا یہ ذکر علی کا ہے مرشد یہ ذکر علی کا ہے میں نوکر علی کا ہوں میں وضو کر کے آیا ہوں یہ قرآن پہ ہاتھ ہے یہ بند 1 2 3 4 یہ بند پتہ نہیں کب سے لکھے اور کب سے بند پڑے ذکر کی قسم بیٹا جی کب سے بیٹا یہ بند پڑے ہیں اس خوف سے نہیں پڑھتا میں پہلے ہزاروں بندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کافر ہے کوئی کہتا ہے مشرک ہے کوئی کہتا ہے غالی ہے اوپر سے میں یہ پڑھ دوں چلو سخی کہتا ہے اللہ کی تخلیق کا مقصود علی تھا ٹھیک ہے جن کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ کل سے نہ لانا ہاں مہربانی کرنا کل سے تشریف نہ لانا جن کی طبیعت بے چین ہو رہی ہے بڑی مہربانی مجھے تنگ نہیں کرو میں یہی پڑھوں گا جس نے مجھے سننا ہے وہ یہی سنے گا سخی کہتے ہیں اللہ کی تخلیق کا مقصود علی ہے خود اپنے خدا کے لیے مسعود علی ہے تخلیق کا مقصود علی ہے خود اپنے خدا کے لیے مسعود علی ہے میں نہیں کہتا سخی شمس فرماتے ہیں حد ہو گئی عابد کبھی معبود علی ہم معبد و معبود علی بود میں ترجمہ کر رہے ہوں میرے رنج دیکھ دے ہو حد ہو گئی عابد کبھی معبود علی ہے حد ہو گئی عابد کبھی معبود علی ہے معراج کے پردے میں بھی موجود سخی فرماتے ہیں نوح تھے نہ بھی ان کا سفینہ تھا علی تھا نوح تھے نہ بھی ان کا سفینہ تھا علی تھا یسرب تھے نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھا عابد نہ عبادت کا کرینہ تھا علی تھا مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا نہ جینا تھا علی تھا بندہ وسوں بار ہو گیا سخی تو پڑھتا ہے سننا یہ نہیں تھا علی تھا یہ نہیں تھا علی تھا یہ نہیں تھا علی تھا بندہ وسوں بار ہو گیا بندہ مرنا نہ ہو گیا اٹھ کے کھلو رہے ہونے کا سخی زمین نہیں تھی علی تھا آسمان نہیں تھا علی تھا نبی نہیں تھے علی تھا ولی نہیں تھے علی تھا سخی میں مر جاؤں گا سخی بس ایک دفعہ مجھے طے کر کے بتا دو علی کب سے تھا جلال آیا سخی کو سرخ ہو گئی سخی کی آنکھیں اس کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے نہ لوح قلم تھے نہ معلّہ تھا علی تھا نہ لوح قلم تھے نہ معلّہ تھا علی تھا ملکوت محل تھے نہ محلہ تھا علی تھا واحد اسی واحد کا تجلہ تھا علی تھا اس وقت علی تھا کہ جب اللہ تھا
ستم ظریف فضاؤں کو ٹال دیتا ہے. مہربانی. ستم ظریف فضاؤں کو ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے. کہا حسین سے زینب نے اون کو لے جا, سنا ہے صدقہ بلاؤں کو. کوئی غم نہ بکھو, کوئی غم نہ بکھو. یقین کرنا ذکر کی عزت کی قسم ہے, میں دوحہ کا ترشرہ پڑھنے گیا ہوں, مجھے ایک ہندو شاعر نے سوال کیا. اس نے کہا شوکت صاحب میں آپ کی مجلسوں میں آتا ہوں, اچھے بھلے ہنستے بیٹھتے مسکراتے لوگ, اچانک حسین کا نام سنتے ہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے, ایک دم رونے کیوں لگ جاتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا خیال ہے حسین ان کی آنکھوں میں رہتے ہیں. مصائب شروع ہوتا حسین آنسو بن کے ان کی آنکھ سے باہر آیا. ہائے ہائے. آج اویس مرشد نے مجھے بتایا ان بچوں کے جنازے آنے ہیں جنہیں اب تک ماں نہیں ہوئی. یہ بتایا نا اپنی کہانی میں نے کہا ان بچوں کے جنازے برآمد ہونے جنہیں آج تک ان کی ماں نہیں ہوئی. آتی ضرور ہے, آج کی مجلس میں بھی اون محمد کی ماں آئی ضرور ہے, لیکن جو میرا مطالعہ ہے مجلس میں آتی ہے جنازے اون محمد کے ہوتے ہیں زینب اکبر کا نام لے کے. شرم کر کے نہ رویا کر, پتہ ہی نہیں لگتا دن گزر جاتے ہیں. 4 ہو بھی گئی محرم کی, 4-5 دن رہ گئے. آتے ہیں جنازے زینب اون محمد کا نام لے کے نہیں روتی, زینب اکبر کا نام لے کے روتی. بخاری سادات آپ جہاں جہاں تشریف فرما ہے, قصر بطول قصر ابو طالب سے وابستہ جتنے سید میری بات سن رہے ہو, میں سب کی منت کر رہا ہوں. پوری مجلس میں جتنے سیدزادے بیٹھے ہو, میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں تم سب کی منت کر رہا ہوں. کوئی اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھتا ہے, کوئی قاسمی لکھتا ہے, کوئی رضوی لکھتا ہے, کوئی زیدی لکھتا ہے. ضرور لکھو, میں منع نہیں کر رہا. کبھی کبھی کہہ دیا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں. ہاں میں منع نہیں کر رہا, ضرور لکھا کرو. وقت ملے تو کبھی کبھی, دل بنے تو کہہ دیا کرو ہم زینب کے بیٹے. آئے ماتم کرنا, شرم کر کے کیوں کرنا ہے. کبھی کبھی کہہ دیا کرو ہم زینب کے بیٹے. اور تیری زندگی سلامت, تیری بہنوں کا پردہ, داڑھی بھر گئی تیری ہجوانات, حسین کی بہن راضی ہوگی. یار زینب کو ماں کہنے والے ہی کوئی نہیں. زینب کی نسل ہی ختم ہو گئی, دین بچانے ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں رہا. بیمار عبداللہ بستر بیماری پہ سوئے ہوئے تھے جب زینب شوہر سے اجازت مانگنے آئی. جعفر طیار کی بہو زندگی میں پہلی بار مٹی پہ بیٹھی, سر سے چادر اتار کے روئی. عبداللہ کے کانوں پہ زینب کے رونے کی آواز گئی. تڑپ کے فرماتے زینب حسین کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی. بی بی ایک عبداللہ میں نے کہا ہی نہیں, آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ فرماتے تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے, تم غریب والی. حق یہی تھا, اس جملے کا حق یہی تھا. میں کروڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج حکمن کہہ رہا ہوں. فضائل امیر بن کے سنا کر, مصائب غریب بن کے سنا. تیری اوقات ہی کیا ہے, حسین کی اماں غریب بن کے آتی ہے. بے شک فضائل میں سوچا کر میں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں داد دوں گا, لوگ مجھے دیکھیں گے عجیب لگے گا, میں بڑا پیسے والا بندہ ہوں. جب ذاکر مصائب شروع کرے نا, اس وقت بالکل غریب بن جائے گا. اور کبھی نہ رونا پڑے گا تجھے, تیری بہنوں بیٹیوں کا پردہ سلامت. بس ایک منزل تک تمہیں پہنچانا ہے. اجرکم اللہ, تیری جوانی سلامت, اللہ کرے تجھے کبھی نہ رونا پڑے. زینب تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے, تو ابھی سے غربت کی عادی ہو رہی ہے. ہاں ابن ام
मेरा हुसैन जा रहा है। हुसैन ने मुझे कहा अगर अब्दुल्ला ने इजाजत न दी मैं नहीं ले जाऊंगा। आप मेरे शौहर हैं, मेरा भाई इमाम है, आपने अगर मुझे इजाजत न दी ना, एक दरवाजे से भाई का घोड़ा जाएगा, दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा जाएगा। ये बहनों से पूछना इस जुमले का दर्द। दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा जाएगा, मैं हुसैन के बगैर रह नहीं सकती। बीमार अब्दुल्ला ने आहिस्ता से कहा ज़ैनब बिल्कुल इजाज़त है, मैं कोई मना नहीं कर रहा, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं जाफर तैयार का बेटा हूँ, अरब का सबसे बड़ा रईस हूँ। मेरी ज़मीनें यहाँ भी हैं, मेरी ज़मीनें कूफा में भी हैं, मेरी ज़मीनें शाम में भी हैं। जो ज़मीन तू कहे मैं तेरे नाम कर दूँ। आहिस्ता से कहा कोई टुकड़ा शाम का मेरे नाम। कोई टुकड़ा शाम का हो सके तो मेरे नाम कर दो। फरमाया हाँ ज़ैनब ज़मीन भी हाजिर है, उसके अलावा मैं कोई आम सरदार नहीं। घोड़े चाहिए घोड़े ले जा, ऊँट चाहिए ऊँट ले जा, नौकर चाहिए नौकर ले जा, कनीज़े चाहिए कनीज़े ले जा, पानी के मशकीज़े ले जा, गुलाम पानी पिलाने वाले ले जा, चादरें उठाने वाली कनीज़े ले जा। ज़ैनब बच जाए तो अम्मा की चादर ले जा, बच जाए तो अम्मा की चादर ले जा। बेटे हाजिर हैं, बेटे ले जा, बेटियां हाजिर हैं, बेटियां ले जा। जो बंदा घर से रोने आया है उसे मैं इज्जत ज़ैनब की कसम ले उस जुमले पे मातम करना है। लेकिन ज़ैनब मेहरबानी कर, जितनी देर मेरे घर में रहना है, किसी चारपाई पे बैठ, किसी पलंग पे बैठ, किसी कुर्सी पे बैठ, किसी तख्त पे बैठ। ज़ैनब मेरे घर मिट्टी पे न बैठ। ऐसा न हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। और ज़ैनब ऐसा न हो, ऐसा मातम ज़ैनब ऐसा न। ये बहनों से पूछना, बहनें भाइयों के सामने मिट्टी पे बैठी हो। हौसला हौसला हौसला। गुजर गए 4 दिन, गुजर गए 4 दिन। कोई और जिंदगी होगी, और जिंदगी होगी, कोई पता नहीं जिंदगी। ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। अब्बास कहे हैं अब्दुल्ला हमारी अमीर बहन और मिट्टी में गुजारा। अभी ये बात खत्म नहीं थी गज़नफर भाईजान, अभी ये बात खत्म नहीं थी। हुस्न का पैगंबर अकबर नाज़िल हुआ। अकबर ने आके सलाम किया, सलाम के बाद बाबा का पैगाम दिया। बाबा ने मुझे कहा जाओ फूफी ज़ैनब को ले आओ। अब्दुल्ला आहिस्ता से फरमाते बाबा से कहो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा तरका है, तुम्हारी मलकियत है, मैं मना नहीं करता, ले ज़रूर जा, लेकिन अकेला अकबर न ले जाए, सारे हाशमी ज़ैनब को लेने आओ। तारीख को पता तो चले ना ज़ैनब कितनी आबाद थी। तू मर्द है ना, तू रोया नहीं। घर जाके इन बहनों से पूछना, ये सहेलियों में बैठ के नाज करती हैं। मुझे मामू लेने आया था, मेरे मेके से मेरा चचा आया था, मेरे मामू के बेटे आए थे, मेरा दादा आया था, मेरा बाबा आया था, मेरी अम्मा आई थी, मेरी बहनें आई थी। अब्दुल्ला ने कहा सारे हाशमी मिल के ज़ैनब को ले जाओ, तारीख को पता तो चले ज़ैनब कितनी आबाद है। अकबर ने हुसैन को पैगाम दिया। हुसैन 18 हाशमी लेके अब्दुल्ला के दरवाजे पे आया। दर पे खड़ो के फरमाया अब्दुल्ला आपका पैगाम मिला, मैं 18 हाशमी ले आया, इजाजत है मैं बहन को ले जाऊं। अब्दुल्ला फरमाते नहीं मुझे बिस्तर से उठा। हुसैन ने बिस्तर से उठाया, फरमाया मुझे दर पे ले जा। हुसैन दर पे ले गए। बदबख्त है वो बंदा जो इस जुमले में मातम न कर सका। फरमाया अली की बेटी को बुला। हुसैन ने ज़ैनब को आवाज दी, बहन करीब आई, ज़ैनब का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पे रख के दोनों हाथ बांध के अब्दुल्ला कहते तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा तरका है, मना नहीं कर रहा, ले जरूर जा। इमाम बन के वादा कर, जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। इमाम बन के वादा कर, हुसैन इमाम बन के वादा कर, हुसैन इमाम। जल्दी नहीं कर रही, कतन जल्दी नहीं कर रही, जब तक मैं ना कहूं ताबूत नहीं लेने। बिल्कुल जल्दी नहीं कर रही, मुझे पढ़ने देना। इमाम बन के वादा कर, जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। रख मेरे सर पे कुरान,
مجھے زینب کی غربت کی قسم ہے، میں نے صبح شیخ کو یہ جملہ کہا ہے، ٹکرے مار رہے تھے مومن، اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ حسین نے عبداللہ کا لفظ سنا، گھر سے باہر آ گئے، فرمایا اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، عباس باہر آ جا، اور باہر آ جا، محمد باہر آ جا، مسلم باہر آ جا۔ 18 ہاشمی باہر آ گئے، اکیلا سجاد دروازے پہ رہ گیا۔ حسین بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں جا پھوپھی کو لے آ، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم میں سے کسی نے ماتم، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا پھوپھی کو لے۔ اے حسین، آخری جملہ ہو گئی تیاری، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا۔ چلی مدینے سے اور محمد کو چھوڑ کے 8 ذیلحج کو حسین احرام توڑ کے نکلا، پیچھے سے کسی قافلے کی آواز آئی، علی کی بیٹی نے پوچھا کون ہے، کسی نے بتایا عبداللہ آ رہے ہیں۔ علی کی بیٹی نے ہاتھ باندھ کے کہا دعا مانگو مجھے لینے نہ آ رہا۔ عبداللہ گھوڑے سے نیچے اترا، حسین کا بوسہ لیا، زینب کے محمل کے قریب آیا، علی کی بیٹی کو سلام کیا۔ شہزادی نے کہا عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں، میں تو ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، ختم مجلس، میں تو ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ عبداللہ کیسا مسئلہ؟ بس مجھے یہ بتا، جب کوئی بڑا آدمی کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلے اور یقین ہو اسے راستے میں نظر لگ جائے گی، اس کی نظر اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زینب نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کا صدقہ دیتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا تیرا حسین جو دین بچانے جا رہا ہے، تو نے کوئی صدقے کا انتظام کیا ہے؟ زینب نے کہا میں جلدی میں آئی، صدقہ نہیں لائی۔ عبداللہ نے کہا گھبرانا میں لایا ہوں۔ دونوں بیٹوں کو پیچھے سے بلایا، کہا یہ کون ہے؟ ایک محمد ہے، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک اپنی۔ حسین، حسین، اویس شاہ جی، میں نے مجلس کے آغاز میں کہا کرو میں زینب کا بیٹا ہوں، کہا ہے نا، زینب کی قربانی سنو، میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تابوت آنے والے، میں نہیں چاہتا غریبوں کے تابوت انتظار میں کھڑے رہے۔ ختم ہو گئی میری مجلس، کل میں تفصیل سے مذاہب پڑھوں گا، لیکن میں نے کہا تھا کبھی کبھی کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں۔ آؤ وجہ سنو۔ 28 رجب کو چلی ہے مدینے سے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذیلحج، بچے 5 مہینے بعد ماں کو دیکھ رہے تھے، بچوں کو یقین تھا ماں سینے سے لگائے گی، ماں پیار کرے گی، ماں بال بنائے گی، ماں منہ چومے گی، ماں سینے سے لگائے گی۔ بچے اماں اماں کر کے دوڑے، زینب نے دونوں ہاتھ پھیلائے، پھیلا کے کہا نا محمد پیچھے ہٹو، تم نے باپ سے نہیں سنا، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے، تم میرے حسین کا صدقہ ہو، لے آؤ تابوت، اور زینب کے بچوں ہمارے آنسو قبول کرو، اور زینب کے لاڈلو